ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين. مولانا مولا الثقلين سيد الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. مجلس اعزاز بعنوان ایصال ثواب ہے. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے. مرحومہ کے پسماندگان عزیزان اقارب کو صبر جمیل عنایت فرمائے. مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے. اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ کچھ مخصوص افراد اور مخصوص لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے اور ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے. تسخیر کہتے ہیں کنٹرول کو، تسخیر کہتے ہیں اختیار کو، تسخیر کہتے ہیں اقتدار کو، تسخیر کہتے ہیں حکومت کو، تسخیر کہتے ہیں سلطنت کو، تسخیر کہتے ہیں قبضے کو. یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے تمہارے کنٹرول میں ہم نے دے دی ہے، تمہارے قبضے میں ہم نے دے دی ہے، تمہارے اختیار میں ہم نے دے دی ہے، تمہارے کنٹرول میں ہم نے دے دی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے استعمال، ایک ہوتا ہے اختیار. بہت ساری چیزیں ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ہمارے استعمال میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اختیار میں بھی ہوتی ہیں. مثلا یہ گھڑی ہے، یہ میرے استعمال میں بھی ہے، میرے اختیار میں بھی ہے. یعنی میں اس کا استعمال بھی کر رہا ہوں اور اس کو میں کنٹرول بھی کیے ہوئے ہوں. یہ میرے قبضے میں بھی ہے، جب چاہے میں اتار دوں، جب چاہے پہن لوں. لیکن جیسے سورج ہے، یہ ہمارے استعمال میں ضرور ہے مگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صبح ہوگی سورج نکلے گا، ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے. شام ہوگی سورج ڈوبنے لگے گا، ہم اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ دو چار کام ہمارے بچے ہوں جو سورج کے نکلنے پر منحصر ہوں، ہم سورج کو پلٹا لیں اور وہ دو چار کام کر کے واپس گھر لوٹیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب سورج ہمارے استعمال میں ہے، اختیار میں نہیں ہے. اور جس کے اختیار میں ہوگا اس کی نماز بھی باقی رہ جائے گی تو سورج کو پلٹا کے نماز پڑھے گا، سورج کو پلٹنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے اختیار،
یہ ہوتا ہے اقتدار، یہ ہوتا ہے کنٹرول، اسے کہتے ہیں مسخر ہونا۔ اس کا مطلب اللہ اس خطاب میں ہر انسان کو اپنا مخاطب نہیں بنائے ہوئے ہے، بلکہ اہل بیت رسول کو مخاطب بنائے ہوئے ہے۔ اے اہل بیت رسول، جو بھی چیز زمین میں ہے، جو بھی چیز آسمان میں ہے، وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے اقتدار میں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ منزل بمنزل، یہ تین الفاظ ہیں، ایک ہے تخلیق، ایک ہے تقدیر، ایک ہے تسخیر۔ توجہ دیجئے گا، تخلیق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، تقدیر یعنی ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقدر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نصیب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تقدیر ہے۔ مثلا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اپنی جگہ پہ ڈوب جاتا ہے، ایک ہی راستے پہ چلتا ہے، یہ اس کا مقدر ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقدر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نصیب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تقدیر ہے۔ تو ایک ہے تخلیق یعنی پیدا کرنا، ایک ہے تقدیر، ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقدر ہے، ایک ہے تسخیر یعنی مقدر بدلنے کے اختیار کو تسخیر کہتے ہیں۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، مقدر بدلنے کے اختیار کو تسخیر کہتے ہیں۔ تین الفاظ، تین ہی شخصیتوں کا اس پر حق ہے۔ تخلیق اللہ کا اختیار ہے، تقدیر ہمارا اختیار ہے، تسخیر پر اہل بیت کا قبضہ ہے، اہل بیت کا کنٹرول ہے، اہل بیت کا اختیار ہے۔ یعنی اہل بیت رسول چاہے جس کا مقدر بدل دے، جس کا نصیب بدل دے۔ اب تسخیر کی جتنی آیات ہیں پڑھتے جائیے اور اہل بیت کی حکومت دیکھتے جائیے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے اہل بیت رسول، سورج کے اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، چاند کے اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، سورج کا مقدر بھی تم بدل سکتے ہو، چاند کا نصیب بھی تم بدل سکتے ہو، سورج پر بھی تمہارا قبضہ، چاند پر بھی تمہارا قبضہ، سورج پر بھی تمہاری حکومت، چاند پر بھی تمہاری حکومت۔ بھائی چھوٹے بھائی نے سورج پلٹا کے بتایا کہ سورج پر بھی ہمارے اختیار ہے، اور بڑے بھائی نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ اب ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے اہل بیت رسول، رات بھی تمہارے اختیار میں، دن بھی تمہارے اختیار میں، رات پر بھی تمہاری حکومت، دن پر بھی تمہاری حکومت، رات پر بھی تمہارا قبضہ، دن پر بھی تمہارا قبضہ، رات کا مقدر بھی تم بدل سکتے ہو، دن کا مقدر بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ بھئی اہل بیت کا غلام تھا جس کا نام بلال تھا، مکے کے کچھ گنڈوں نے اس سے کہا کل سے اذان تم دو گے نہیں۔ بلال سکون سے چادر تان کے سو گئے، اس لیے کہ بلال کو پتا تھا رات پر بھی اہل بیت کا قبضہ ہے، دل پر بھی اہل بیت کے اختیار ہے۔ بلال نے اذان دی نہیں، رات گئی نہیں، دن آیا نہیں۔ پھر رات نے نہ جا کر بتایا مجھ پر بھی اہل بیت کے اختیار ہے، دن نے نہ آ کر بتایا مجھ پر بھی اہل بیت کے اختیار ہے۔ اب آگے تفسیر کی آیت آگے بڑھی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اہل بیت رسول، جو بھی چیز زمین میں ہے اس پر بھی تمہارا اختیار، جو بھی آسمان میں ہے اس پر بھی تمہارا اختیار۔ اس کا مطلب زمین والوں کا مقدر بھی اہل بیت کے ہاتھ میں، آسمان والوں کا مقدر بھی اہل بیت کے ہاتھ میں۔ حسین نے جھولے سے فطرس کو پر دے کر بتایا آسمان والوں کا نصیب بھی ہم بدلتے ہیں، صبح عاشور پھول کا مقدر بدل کے بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
اس کا مطلب جو بھی چیز زمین میں ہے اس پر اہل بیت کا اختیار ہے، اس پر اہل بیت کا کنٹرول ہے۔ جو بھی چیز آسمان میں ہے ہر چیز پر اہل بیت کا کنٹرول ہے۔ تو تسخیر سمجھ گئے؟ کنٹرول ہونے کو تسخیر کہتے ہیں، یعنی اللہ چیزیں بناتا رہا۔ اہل بیت کے سید و سردار حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قدموں میں ڈالتا رہا، لے میرے رسول، سورج بنا رہا ہوں تیرے لیے، چاند بنا رہا ہوں تیرے لیے، ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے، فلک بنا رہا ہوں تیرے لیے، فرش بنا رہا ہوں تیرے لیے، عرش بنا رہا ہوں تیرے لیے، کرسی بنا رہا ہوں تیرے لیے، لوح و قلم بنا رہا ہوں تیرے لیے، جنت بنا رہا ہوں تیرے لیے، خلد بنا رہا ہوں تیرے لیے، عدن بنا رہا ہوں تیرے لیے، کوثر بنا رہا ہوں تیرے لیے، سلسبیل بنا رہا ہوں تیرے لیے۔ یہ باغات رسول کے کنٹرول میں، یہ انہار رسول کے کنٹرول میں، یہ اشجار رسول کے کنٹرول میں، یہ پہاڑ رسول کے کنٹرول میں، یہ سمندر رسول کے اختیار میں، یہ روانیاں رسول کے اختیار میں، یہ کشتیاں رسول کے اختیار میں، یہ اشجار رسول کے اختیار میں، یہ زمین رسول کے اختیار میں، یہ آسمان رسول کے اختیار میں۔ وہی اللہ جو ہر چیز کو بناتا رہا، رسول کے اختیار میں دیتا رہا، رسول کے کنٹرول میں دیتا رہا، وہی اللہ ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہر چیز رسول کے کنٹرول میں ہے، ستارے پر میرا اختیار ہے۔ پروردگار عالم جب ہر چیز رسول کے اختیار میں دے دی تو ستارے پر اپنے اختیار کیوں رکھا؟ ستارے پر اپنا کنٹرول کیوں رکھا؟ اللہ شاید پلٹ کے جواب دے، میں نے رسول کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے اور اخلاق کا نمونہ بنا کر ایک بیٹی رسول کی آغوش میں دی ہے، نام ہے فاطمہ۔ بیٹی جب گھر میں ہوگی رشتے لے کر لوگ آئیں گے ہی، نہ کوئی اپنی منافقت دیکھے گا، نہ کوئی اپنا بڑھاپا دیکھے گا، نہ کوئی اپنی ضعیفی دیکھے گا، لوگ آئیں گے رشتہ لے کر زہرا کا۔ دو صورت ہیں، یا رسول ہاں کریں یا رسول نہ کریں۔ اگر رسول ہاں کریں تو زہرا کی عصمت زد میں، اور اگر نہ کریں تو رسول کے اخلاق زد میں۔ اسی دن کے لیے میں نے ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اے میرے رسول جب لوگ تیرے پاس آئیں زہرا کا رشتہ لے کر تو بس اتنا پلٹ کے کہہ دینا ہر گھر میں زہرا نہیں جائے گی، اسی گھر میں زہرا جائے گی جس در پہ زہرا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری، ہر گھر میں زہرا نہیں جائے گی، جس در پہ زہرا جائے گا اسی گھر میں زہرا جائے گی۔ اعلان ہو گیا، آسمان سے ستارہ چلا۔ تاریخ نے جو ستارے چلنے کی داستان بتائی ہے، منظرنامہ بیان کیا ہے، کیسے آیا ستارہ؟ آسمان سے چلتا اور سیدھے علی کے دروازے پہ اتر جاتا، مگر ستارہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی اس در کبھی اس در، سارے مدینے میں چکر لگا رہا ہے۔ کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کو مضطرب کیا، کبھی اس کو پریشان کیا، کبھی اس کو بے چین کیا۔ علامہ دبیر سیدھا پوری مرحوم نے شاید اسی لیے فرمایا تھا کس در پہ اترنا ہے ستارے کو خبر ہے، لوگوں کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ گھوم رہا ہے پورے مدینے میں، کبھی اس کا دل دھڑکا رہا ہے، کبھی اس کا دل دھڑکا رہا ہے۔ میں کہوں گا ستارے تجھے علی کے دروازے کا پتہ نہیں معلوم، کہ معلوم تو ہے کبھی سیدھے اتر جاتا، آسمان سے چلتا سیدھے علی کے دروازے پر۔ ستارہ شاید پلٹ کے جواب دے، اگر سیدھے علی کے در پہ اترتا تو بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا مورخ، بکا ہوا قلم کل کو لکھ دیتا کہ آسمان سے ٹوٹا تھا، علی کے دروازے پہ آ کے گر گیا۔ اس لیے سارے مدینے میں چکر لگا رہا ہوں تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بھیجا ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جب بھی کوئی شہزادی سے رشتے کے لیے
حضرت ختم مرتبت کے پاس آتا، نبی پلٹ کے کیا فرماتے تھے؟ بھئی فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ توجہ دیجئے گا، کیا فرماتے تھے حضور؟ فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، دنیا کے ہر غریب سے غریب باپ کو کسی چیز پر اختیار ہو نہ ہو، بیٹی کی شادی پر سب کو اختیار ہوتا ہے، اور آپ جس کا سورج پہ اختیار، چاند پہ اختیار، جنت پہ اختیار، عدن پہ اختیار، خلد پہ اختیار، عرش و فرش پہ اختیار، ملک فلک پہ اختیار، اشجار انہار پہ اختیار، وہ نبی کہہ رہا ہے جو مختار کل ہے کہ بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ حضور شاید پلٹ کے فرمائیں میرا جملہ سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کے سنا آپ نے میں نے دیکھا، لیکن اس جملے کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں میری خطابت کو نہیں، شہزادی فاطمہ کی عظمت کو سلام ہوگا۔ جملہ پہنچ جائے تو پوری طاقت سے شہزادی زہرا کی عظمت کو سلام پیش کرنا ہے۔ علماء کرام افاضل تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ خصوصی توجہ چاہوں گا اس جملے پر اور جملے کی کیفیت پر، محسوس کیجئے گا۔ حضور پلٹ کے فرمائیں گے بھئی میرا جملہ سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ سمجھو، اس لیے کہ فاطمہ اگر کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان مرد کو ڈھونڈتا اور فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ صرف عام مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی، اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے ور محمد و آل محمد۔ بھائی میرا اختیار اس وقت ہوتا جب مسلمان سے شادی کرانا ہوتی، مگر شادی کرانا ہے معصوم سے، تو معصوم بنانے پر میرا اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ معصوم بناتا ہے اسی کے اختیار میں زہرا کی شادی ہے۔ ہمارے سماج میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے گوشہ نشین ٹائپ لوگ سال میں بس ایک ہی مرتبہ اپنے گھر کی طرف سے ہونے والی مجلس میں دکھائی دیتے ہیں، اگلے سال پھر اسی تاریخ میں اپنے ہی گھر کی طرف سے ہونے والی مجلس میں نظر آئے، درمیان میں کسی سے کوئی مطلب ان کا نہیں ہوتا۔ سماج سے کبھی بھی دور نہیں رہنا چاہیے، سماج کے ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے۔ بزرگوں کی مثال بڑی مشہور ہے کہ بھیڑ سے یعنی بھیڑ کے گلے سے الگ چلنے والی بھیڑ کو بھی بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ سماج سے ہمیشہ مل جل کے ہم آہنگی کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ بہت سے افراد سوشل ٹائپ ہوتے ہیں، ہر مجلس، ہر محفل، ہر جشن، ہر عقیقے، ہر ولیمے، ہر شادی، ہر بیاہ، ہر مجلس میں نظر آنے والے۔ یہ جو گوشہ نشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بیٹیاں ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، مگر اپنی بیٹی کا رشتہ خود رہی کریں گے۔ ایسے ہی آدمی کو تلاش کریں گے تو تھوڑا سوشل ٹائپ ہوگا کہ بھئی آپ کی بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا خیال رکھیے، کوئی رشتہ بتائیے۔ یہ جو رشتہ تلاش کرتا ہے سب سے پہلے یہ کیا دیکھتا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے والا طریقہ یہی ہے رشتہ تلاش کرنے کا۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے گھر، جہاں بیٹی کو رخصت ہو کے جانا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ جو ماحول باپ کے گھر میں دیکھا ہے وہی ماحول شوہر کے گھر میں مل جائے۔ بیٹی بڑی خوش رہے گی اگر وہی ماحول مل گیا۔ باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی، صبح ہوتی ہے مصلے کھل جاتے ہیں، نماز پڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر نصیب سے ایسے ہاتھ آئے، ان کے گھر جا کے دیکھا کہ لوگ صبح کو اٹھتے تو ہیں مگر مصلوں کی جگہ شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں۔
نبھا لے الگ بات ہے، بیٹی خوش نہیں رہ سکتی، نبھانا الگ ہوتا ہے، خوش رہنا الگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نبھاتے بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس نبھانے میں وہ خوش بھی اتنے ہی ہوں جتنے اچھے طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں۔ تو نبھانا اور ہوتا ہے، خوش رہنا اور ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ جو ماحول باپ کے گھر میں دیکھا وہی ماحول جا کے شوہر کے گھر میں مل جائے۔ اسی لیے رشتہ تلاش کرنے والا پہلے ملاتا ہے گھر سے گھر۔ توجہ دیجیے گا، جو ماحول باپ کے گھر کا وہی ماحول شوہر کے گھر کا۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی، اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر۔ اس نے دیکھا باپ کا گھر، ادھر علم ہے، حلم ہے، شجاعت ہے، جنت کی بہاریں ہیں، جنت کے کھانے ہیں، حور و غلمان کا آنا جانا ہے، فرشتوں کی قطاریں ہیں۔ اس نے ملایا گھر سے گھر۔ علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، شجاعت ادھر ہے تو ذوالفقار ادھر بھی ہے، جنت کی بہاریں یہاں ہیں تو جنت کی بہاریں یہاں بھی ہیں، حور و غلمان کا آنا جانا یہاں ہے تو حور و غلمان کا آنا جانا یہاں بھی ہے، فرشتوں کی قطاریں یہاں ہیں تو فرشتوں کی قطاریں یہاں بھی ہیں، جنت کے کھانے یہاں ہیں تو جنت کے کھانے یہاں بھی ہیں۔ اللہ نے شوہر کا گھر ایسا ڈھونڈا نبی کی بیٹی کے لیے کہ بیٹی جو ماحول باپ کے گھر میں بھی دیکھ کر نہ گئی تھی وہ ماحول بھی شوہر کے گھر میں جا کے ملا۔ بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی جنت سے کھانا آتا ہے، شوہر کے گھر میں جا کر دیکھا کھانا آتا بھی ہے، کھانا جاتا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ گھر، پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا۔ لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ لڑکے کی 3 عظیم صفت سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے۔ پہلی صفت خوبصورت ہو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چاند کا ٹکڑا ہی زمین پہ اتر آئے۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چاند کا ٹکڑا ہی سیدھے زمین پہ آ جائے۔ خوبصورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی داماد سے ملنے آئے تو چھپانا نہ پڑے۔ بھئی اتنا تو ہونا ہی چاہیے، یہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی داماد کو ڈھونڈتا ہوا آ جائے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو کم سے کم اتنا تو دیکھیں گے ہی آپ کہ چھپانا نہ پڑے اس سے۔ تو پہلی صفت خوبصورت ہو۔ دوسری صفت بہادر ہو۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی بھی ٹانگ توڑ دیتا ہو، کسی کا بھی ہاتھ توڑ دیتا ہو، کسی کا بھی گریبان پھاڑ دیتا ہو۔ یہ بہادری نہیں، اسے فتنہ بولتے ہیں۔ فتنہ الگ چیز ہے، بہادری الگ چیز ہے۔ تیسری صفت سخی ہو۔ سخاوت مرد کا زیور ہے۔ مرد ہمیشہ سخی ہی اچھا لگتا ہے، کنجوس مرد کبھی اچھا نہیں لگتا۔ کنجوسی عورت پہ جستی ہے۔ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ اگر دونوں برابر ہو گئے، دونوں ہی سخی ہیں، یعنی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ دونوں برابر، تو گھر کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ الٹا ہو گیا، مرد بڑا کنجوس، عورت بڑی سخی، تب بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ دونوں ہی کنجوس ہو جائیں، مرد بھی کنجوس، عورت بھی کنجوس، پتہ لگا یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ مرد کو سخی ہونا چاہیے، عورت کو کنجوس ہونا چاہیے۔ کنجوسی ایسی صفت ہے جو شادی سے پہلے کسی کی کھلتی ہی نہیں ہے۔ کنجوس کون کتنا ہے یہ پتہ ہی شادی کے بعد لگتا ہے۔ بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کہ ابا حضور 500 روپے بھی دے دیتے تو حساب نہیں لیتے۔ شوہر نامدار نصیب سے ایسے نصیب آئے کہ صبح کو نکلتے ہیں دفتر کے لیے تو چینی اور پتی کے ڈبوں پہ بھی نشان لگا کے نکلتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کتنی چینی خرچ ہوئی، کتنی پتی خرچ ہوئی، کتنا مسالہ خرچ ہوا۔ بیٹی خوش رہے گی،
خوش رہے گی بیٹی، نبھا لے الگ بات ہے، خوش نہیں رہ سکتی، نبھانا اور ہے، خوش رہنا اور ہے۔ اب جنہوں نے کرایا تھا رشتہ، اگر بالکل ٹھیک ٹھاک کرا دیا، راستے ملاقات ہو گئی بیٹی کے باپ سے، تو بیٹی کا باپ کیا کہتا ہے کہ کیا کہنے آپ ہی کی وجہ سے زمین قائم ہے، آپ ہی کی وجہ سے آسمان قائم ہے، آپ جیسے لوگ دنیا سے نکل جائیں تو دنیا تہوبالا ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ ہو گیا الٹا، پھر کیا کہے گا بیٹی کا باپ کہ یار کب کی دشمنی نکالی ہے آپ نے ہم سے، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا۔ یہ جس نے رشتہ کرایا ہے تھوڑی دیر تک تو سنے گا، لیکن جب بات حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو کیا کہے گا، یار ہم نے تو دیکھ کے ٹھیک ہی کرایا تھا، اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں توجہ فرمائی۔ رشتہ کرانے والا کیا کہتا ہے بیٹی کے باپ سے کہ ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی، وہ تو پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اس اللہ نے ڈھونڈا لڑکا، لڑکے میں 3 عظیم صفت، پہلی صفت خوبصورت ہو، دوسری صفت بہادر ہو، تیسری صفت سخی ہو۔ اللہ نے ڈھونڈا لڑکا خوبصورت ایسا جسے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا، بہادر ایسا جس نے بچپن میں کلہ ازدر چیرا، جوانی میں باب خیبر توڑا، سخی ایسا جس کے دروازے سے زمین والے بھی مانگ کے لے جائیں، آسمان والے بھی مانگ کے لے جائیں۔ چوتھی اور عظیم صفت جو دنیا کی ہر بیٹی کا باپ ڈھونڈتا ہے کہ بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے۔ آواز کبریائی، اے میرے رسول میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا، میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہیں، تیرا رجب کو آ جانا، اپنا داماد لے جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ شہزادی فاطمہ رخصت ہو کے مولا علی کے آنگن میں آ گئی۔ 2 رخصتیاں کائنات کی ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ رہتی دنیا تک رہے گا، 2 شادیاں ایسی ہیں جن کا تذکرہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ ایک علی اور جناب سیدہ کی شادی، ایک رسول اور جناب خدیجہ کی شادی۔ ادھر رسولوں کا سردار بارات لے کر گیا ہے، ادھر ولیوں کا سردار بارات لے کر گیا ہے۔ ادھر خدیجہ کے دروازے پر بارات گئی ہے، ادھر شہزادی فاطمہ کے دروازے پر بارات گئی ہے۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ سرکار یہ دنیا والے رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پلٹ کے فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی، یہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے۔ اتنی بلندی پہ جا کر سنی لیا ہے آپ نے تو ایک جملہ اور سن لیجئے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہے۔ بارات گئی ہے، بارات جناب خدیجہ کے دروازے پر بارات گئی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ کھل کے بیان کروں کون بارات لے کر جا رہا ہے؟ علم اول، خلق اول، خلق اول، عشق اول، حبیب اول، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر گیا ہے، سر پہ صحرا سجا کر خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر گیا ہے، خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر گیا ہے، خدیجہ کو لینے گئے ہیں رسول، اب بھی دل نہیں کر رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ تو اور کھل کے بیان کروں کون رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
محسوس فرما رہے ہیں؟ ادھر رسول بارات لے کر گئے ہیں، رسولوں کا سردار بارات لے کر گیا ہے، ادھر ولیوں کا سردار بارات لے کر گیا ہے، ادھر خدیجہ رخصت ہو کے آئی ہیں، ادھر شہزادی فاطمہ رخصت ہو کر آئی ہیں، ادھر ماں رخصت ہو کر آئی ہے، ادھر بیٹی رخصت ہو کر آئی ہے۔ بھئی ماں کے رہتے کبھی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بیٹی کے رہتے کبھی علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ ماں کی عظمت ہے، ماں کا وقار ہے، ماں کی بلندی ہے، یہ شہزادی فاطمہ کی بلندی ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا شہزادی فاطمہ کا نور لینے کے لیے، ابھی پیشخانی میں کوئی پڑھ رہا تھا، رسول عرش کی بلندی پر گئے ہیں، یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ رسول کہاں گئے ہیں؟ عرش کی بلندی پر نور جناب سیدہ لینے کے لیے۔ شاید یہی ریزن اور یہی وجہ ہو، یہ نور جناب سیدہ کی عظمت، کہ جس خاتون کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے رسول کی نسل بڑھانے کا، اس خاتون کو لینے کے لیے بھی رسول کو جانا پڑا ہے۔ خدیجہ کے دروازے پر بارات لے کر گئے ہیں رسول، یعنی اس عظمت میں جناب خدیجہ علی و فاطمہ کے ہم پلہ ہے، علی و فاطمہ کے برابر ہے۔ جو رسول کہیں کچھ لینے نہ گیا، وہ عرش کی بلندی پہ نور زہرہ لینے کے لیے گیا ہے، کعبے میں علی کو لینے کے لیے گیا ہے، در خدیجہ پہ خدیجہ کو لینے کے لیے گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے میں ذوالکبر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جب خاتون رخصت ہو کے سسرال میں آ جاتی ہے یا شوہر کے گھر آ جاتی ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تربیت کا۔ اس لیے کہ عورت ایک رخ میں کسی کی زوجہ ہوتی ہے، دوسرے رخ میں کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور ایک رخ میں کسی کی ماں ہوتی ہے۔ شہزادی فاطمہ پہلے رخ میں بیٹی ہے نبی کی، دوسرے رخ میں زوجہ ہے علی کی، تیسرے رخ میں ماں ہے حسن و حسین کی۔ اب توجہ دیجئے گا، دنیا کی ہر عورت پیدا ہی بافضیلت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب پیدا ہوتی ہے کہ تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور نبی نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ توجہ دیجئے گا، کیا ہوتی ہے بیٹی؟ اپنے باپ کے لیے رحمت، اور جب وہی عورت زوجہ بنتی ہے تب بھی بعظمت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا من تزوجا احرزا نصف ایمانہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ اس کا مطلب شادی کر کے انسان اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، تو زوجہ بھی بعظمت اس لیے کہ اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے، اور وہی عورت جب ماں بنتی ہے تب بھی بعظمت، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ہر عورت بافضیلت، لیکن شہزادی کا رتبہ الگ ہے، شہزادی کا مرتبہ الگ ہے۔ توجہ دیجئے گا، عورت جب بیٹی تو اپنے باپ کے لیے رحمت، فاطمہ بھی کسی کی بیٹی تھی، جب بیٹی تھی تو وہ بھی اپنے باپ کے لیے رحمت تھی، مگر رحمت تھی ایسے باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین تھا۔ جب عورت زوجہ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ فاطمہ بھی کسی کی زوجہ تھی تو وہ بھی اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرنے والی تھی، مگر مکمل کر رہی تھی ایسے شوہر کا ایمان جو خود کل ایمان تھا۔ اور جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ فاطمہ بھی کسی کی ماں تھی، جب ماں تھی تو ان کے پیروں کے نیچے بھی ان کے اولاد کی جنت تھی، مگر جنت تھی ایسی اولاد کی جو حسن و حسین خود جوانان جنت کے سردار تھے۔ یہ عورت کا مرتبہ، اور یہ شہزادی فاطمہ کا مرتبہ، شہزادی فاطمہ کی عظمت۔ بیٹی تھی تو باپ کے لیے کیا تھی؟ شہزادی فاطمہ۔ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب بھی میں گھر آتا تھا اور فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پر نظر کر کے میرا جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ توجہ دیجئے گا، شہزادی فاطمہ کی زندگی نامے کا ہر رخ بیٹی، زوجہ، ماں اور مجلس تمام انشاءاللہ۔ بیٹی کی صورت میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی تھی تو میرا جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، مگر کسی محبت کا اس کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، آپریشن کرتا ہے، گھر پہنچا، 3-4 آپریشن کر کے آیا تھا ہاسپٹل میں، گھر پہنچا، بیٹی کے چہرے کو دیکھا، ایسا ہوگا کہ دن بھر کی تھکن ختم ہو جائے گی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ لاؤ بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، 2-4 آپریشن اور بچے ہیں وہ بھی کر کے چلے آؤ، ایسا ہوتا ہے کیا؟ لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا فاطمہ کے چہرے کو دیکھنے سے کیا تعلق؟ حضور شاید پلٹ کے فرمائیں، جب فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میری نگاہ نبوت چہرے پر رک نہیں جاتی تھی، بلکہ فاطمہ کی جبین میں نسل امامت نظر آتی تھی، جو کہا کرتی تھی نانا دین پہنچانا آپ کا کام ہے، دین بچانا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بالذل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ بیٹی کی صورت میں شہزادی کی عظمت۔ دوسرا رخ زوجہ۔ مولا علی کے لیے شہزادی فاطمہ کیا تھی؟ جب مولا علی سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو کیا فرمایا شہزادی فاطمہ نے؟ مولا علی نے شہزادی فاطمہ کے لیے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ توجہ دیجئے گا عزیز، فاطمہ کو میں نے اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ دنیا کی ہر خاتون کو، ہر زوجہ کو شہزادی فاطمہ کا سبق ہے کہ اصل میں زوجیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عبادت میں اس کی مددگار ہونی چاہیے۔ جتنے بھی شادی شدہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس تجربے کی تائید کریں گے کہ مرد بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو کر ہی نہیں سکتا اگر اس کی بیوی نیک نہ ہو۔ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو مرد اکیلے کر نہیں سکتا جب تک اس کی زوجہ نیک نہ ہو۔ اس لیے زوجہ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ نیک زوجہ مرد کی عبادت میں اس کی مددگار ہوتی ہے۔ شہزادی فاطمہ کیسی مددگار، کیسی ناصرہ، واقعہ سب کا سنا ہوا، ہر بچے کا سنا ہوا۔ شہزادی فاطمہ سے مولا نے پوچھا کہ کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ کہ یا علی گھر میں حسن حسین جیسے بچے رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ماں کو تمنا ہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں کوئی تو تمنا۔ شہزادی فاطمہ نے بڑی مشکل سے ایک انار کی خواہش کی۔ کس چیز کی خواہش کی؟ انار کی۔ اچھا جب ہم گھر جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھا مولانا نے کیا پڑھا کہ شہزادی فاطمہ نے پوری زندگی کوئی خواہش نہیں کی، تو تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پوری زندگی کوئی خواہش نہ کرو۔ یہ سکے کا ایک پہلو ہے کہ شہزادی فاطمہ نے زندگی بھر کوئی خواہش نہیں کی۔ سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ علی نے کبھی کوئی ایسا موقع آنے ہی نہیں دیا کہ فاطمہ کوئی اپنی زبان سے خواہش کرے۔ بھئی اگر عورت کو شہزادی فاطمہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تو ہر شوہر کو علی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔
کیسا موقع آنے ہی کیوں دے رہے ہیں کہ گھر میں خاتون کوئی خواہش کرے آپ کے سامنے، کوئی تمنا کرے؟ آپ اگر شوہر ہیں، ذمہ دار ہیں، اگر آپ باپ ہیں، ذمہ دار ہیں، ایک بیٹے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو بیٹے ہونے کی صورت میں، شوہر ہونے کی صورت میں، باپ ہونے کی صورت میں آپ کو اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ بیوی کچھ کہے نہیں اور اس سے پہلے اس کی خواہش کو سمجھ لیں، بیٹی کچھ کہے نہیں اس سے پہلے اس کی خواہش کو سمجھ لیں، ماں کو کچھ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے بولنے سے پہلے اس کی خواہش کو سمجھ لیں۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا۔ بڑی مشکل سے مولا علی ایک انار لے کر گھر کی طرف بڑھے، چل رہے تھے، راستے کی طرف سے ایک خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، ایک غریب کے کراہنے کی۔ جو غریب کی آواز سن کر بھی آگے بڑھ جائے، نہ وہ علی ہو سکتے ہیں، نہ علی کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں۔ مولا علی اس خرابے کی طرف بڑھے اور اس غریب کا سر مولا نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ بھئی یہ واقعہ ہے کہ مولا علی نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ کیا مولا علی ایسے ہی اسے کچھ نہیں دے سکتے تھے؟ پوچھ نہیں سکتے تھے؟ سر کو زانوں پہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ مولا علی عطا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کو کبھی کچھ عطا کرنا ہو، کبھی کچھ دینا ہو، تو اس کو برابر میں لا کر دیجئے تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر دوبارہ پھر اسے کوئی ضرورت ہو اور آپ کے دروازے پر اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آنا ہو، تو آنے سے پہلے وہ نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اتنی محبت سے اسے عطا کیجئے کہ اپنی ضرورت وہ دوبارہ آپ سے کھل کے کہہ سکے، دوبارہ کھل کے آپ کے سامنے بول سکے۔ مولا علی نے پوچھ لیا، کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ اس نے کیا تمنا کی؟ آدھا انار مل جاتا۔ یہ علی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھنے میں یہ انار ہے، حالانکہ یہ انار نہیں ہے، یہ شہزادی فاطمہ کی زندگی بھر کی اکیلی خواہش ہے۔ اب آپ سوچئے ایمانداری سے، ایک اکیلی خواہش ہے زوجہ کی زندگی بھر کی، اور ایک غریب کی خواہش بھی اس خواہش سے ٹکرا گئی۔ کتنے لوگوں میں دم اور طاقت ہے کہ اس غریب کی خواہش پوری کر کے گھر چلا جائے، لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ انار کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا انار اس غریب کو دے دیا۔ پھر پوچھا اور کوئی خواہش، اور کوئی تمنا؟ آدھا اور مل جاتا۔ مولا علی نے پورا انار اس غریب کو دے دیا۔ اب کہاں جا رہے ہیں علی؟ کہاں؟ کون سا گھر ہے وہ؟ جہاں بیٹھی ہوئی ایک زوجہ نے کہا ہے کہ مجھے انار چاہیے، ایک انار، اس گھر کی طرف علی بڑھ رہے ہیں۔ اب ہر شادی شدہ آدمی جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل پر ایمانداری سے ہاتھ رکھیں اور سوچ کر بتائیں، اپنی پوری زندگی جو بیوی نے کبھی خواہش کی ہی نہیں، ایک خواہش کی ہے، اسے باہر غریب کو دے کر جا رہے ہیں۔ قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، لغزش نہیں کریں گے، لیکن علی کے قدم نہ لڑکھڑا رہے ہیں، نہ لغزش کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی کو اس بات کا یقین ہے کہ گھر میں فاطمہ جیسی زوجہ ہے جو میری عبادت میں میری مددگار ہے۔ علی چل رہے ہیں گھر کی طرف، دق الباب کیا علی، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، شہزادی فاطمہ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی شہزادی نے مسکرا کے فرمایا، یا علی وہ انار کتنے اچھے تھے جو آپ نے بھیجے تھے۔ شہزادی فاطمہ دنیا کی ہر زوجہ کو سبق دے رہی ہیں، بھئی پتہ فاطمہ کو بھی تھا کہ انار علی نے نہیں بھیجے، انار تو جنت سے آئے ہیں جو خدا نے بھیجے ہیں، مگر علی کا مسکرا کر استقبال کر رہی ہے شہزادی فاطمہ، اور دنیا کی ہر زوجہ کو بتا رہی ہے کہ جو کسی بھی مشکل وقت میں اپنے شوہر کو شرمندہ کرے وہ زوجہ تو ہو سکتی ہے، شریک حیات کبھی نہیں بن سکتی۔ شریک حیات ہونا ہے تو کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مشکل گھڑی اور مشکل وقت میں کسی بھی خاتون کو اپنے شوہر کو کبھی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زوجہ شریک حیات بن کر ایسی ہو جائے کہ اپنے شوہر کو کسی بھی موڑ پر شرمندہ نہ کرے،
تو پھر اس کی مدد، اس گھر کی تائید، اس گھر کی نصرت، اس گھر کی بلندیاں، اس گھر کی بزرگیاں، اس گھر کی عزتیں سب اللہ اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے انار ایک دیا تھا مولا نے، جنت سے اناروں کا خوان اتر آیا۔ اللہ نے سبق دیا کہ میری راہ میں ایک قدم بڑھا کے تو دیکھو، ہم اپنے راستے پر کسی چلنے والے کو بھی کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ پروردگار نے سبق دیا۔ تو ایک زوجہ کی صورت میں شہزادی فاطمہ مولا علی کی عبادت میں ان کی مددگار، اور ایک ماں کی صورت میں شہزادی فاطمہ کیسی تربیت کر رہی ہیں اپنی اولاد کی۔ بیٹا حسن کہاں تھے؟ کہ مسجد میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہ نانا کا خطبہ سن رہے تھے۔ کہ سناؤ نانا نے کیا سنایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ امام ہیں جن سے ماں سوال کر رہی ہے۔ پتہ شہزادی فاطمہ کو ہے کہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا سن رہے تھے، کیا سنائیں گے، مگر پوچھ کے ہر تربیت دینے والے والدین کو شہزادی فاطمہ درس دے رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں سے بس یہ دو سوال کرنا شروع کر دیں، کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، تو آدھا سماج خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بھئی اگر بچوں کو پتا ہو کہ گھر جا کے ہمیں جواب دینا ہے، کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے، اگر بچوں کو معلوم ہو تو ایسی جگہ رہیں گے ہی نہیں جس جگہ کا وہ نام نہ لے سکے، اور وہ کام کریں گے ہی نہیں کہ جو کام ماں باپ کے سامنے بتا نہ سکے۔ شہزادی فاطمہ سبق دے رہی ہیں۔ جب بھی مجلس ایصال ثواب کی اس طریقے سے ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تربیت اولاد بتائیے، تربیت اولاد پہ پڑھیے۔ اولاد کی تربیت اولاد کی ولادت سے شروع نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی شادی کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ شادی ہمیشہ ایمان اور کمال دیکھ کر کریں۔ شادی میں کیا ملانا چاہیے؟ ایمان سے ایمان۔ جب ایمان سے ایمان ملتا ہے تب اولاد با ایمان پیدا ہوتی ہے، اولاد صاحب ایمان پیدا ہوتی ہے، نسل صاحب ایمان پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی زندگی میں ایک اچھی نسل کی زندگی میں، ایک اچھی نسل کی صورت میں ماں کا با کمال ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں با کمال ہوگی تو نسل با کمال پیدا ہوں گی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک ٹھنڈی سے ہوا دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ رفع مسائل۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک اچھی نسل میں، ایک اچھی اولاد میں، ایک اچھی تربیت میں ماں کی آغوش کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی لانی ہو، بیوی کم تلاش کیجئے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجئے۔ اور ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھی لکھی ماں لے کر آئیے، کم پڑھی لکھی مت لائیے۔ کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی بے شعور ہوتے ہیں، کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے۔ تو ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ بھرپور توجہ دیجیے گا۔ آخری جملہ تاریخی حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ اس لیے کہ ماں اگر بے شعور ہو نا تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے، بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، کبھی حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور بڑا مشہور جملہ ہے، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ اگر ایک ہی کردار میں، توجہ دیجئے گا، ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دونوں دیکھنے ہوں تو کربلا میں عباس کو دیکھو، 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، اور دریا پہ قبضہ کر کے بھی پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ باپ کے خون کا اثر بھی نظر آ رہا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ بس عزیزو، میری بات تمام ہوئی۔ ایک خاتون، ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے عرض کیا کہ خاتون با فضیلت ہوتی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، ایک بیٹی کی صورت میں، ایک زوجہ کی صورت میں، اور ایک ماں کی صورت میں۔ یہ ماں کی عظمتیں ہی تو ہے۔ بیٹے نے ضد کی کہ جب تک ماں بلائے گی نہیں جاؤں گا نہیں، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ بندے کفن ٹوٹنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ حسین نے کہا کہ جاؤں گا نہیں جب تک ماں خود آواز نہ دے۔ شہزادی فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے۔ یہاں اس مجلس میں سارے رشتے ہیں مرحومہ کے، ایک بھائی کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں۔ ایسی مجالس اور ایسا بچھا ہوا فرش عزا اور اتنے افراد جو لوگ تشریف لائے، اس لیے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ لوگ اکیلے نہیں، ہم آپ کے غم میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ دیکھیے، لگے کہ بڑی مصیبتوں کا وقت ہے تو مصیبت یاد کیجئے حسن و حسین کی، زینب و ام کلثوم کی۔ شہزادی فاطمہ رخصت ہوئی ہیں، ماں دنیا سے گئی، بچے رو بھی نہیں سکتے اس لیے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، بیمار ہو بھی جائے تو کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ شہزادی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور پسلیاں توڑنے کا پورا منظرنامہ، پورا واقعہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بیت الاحزان میں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے حوالہ صرف اس لیے دے دیا ہے تاکہ روتے وقت کسی اشتباہ اور شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حوالہ دیا شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا، جن کو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہوگا، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ انہیں کی کتاب ہے بیت الاحزان، جس کتاب میں مکمل انہوں نے شہزادی فاطمہ کے مصائب تحریر فرمایا، دروازہ گرنا، پسلیاں ٹوٹنا، پورا منظرنامہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ باہر شور اٹھا، اندر سے شہزادی نے پوچھا کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟ باہر سے آواز ہے علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ شہزادی مولا علی کے لیے کیا تھی، ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ ساری دنیا کے لیے علی مشکل کشا اور مشکل کشا علی کے لیے شہزادی فاطمہ تھی۔ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ شہزادی نے پسلیاں اپنے لیے نہیں توڑوائی تھی، علی کی حفاظت میں شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ وہ لوگ شہزادی فاطمہ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ لوگ تو مولا علی کے لیے آئے تھے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ شہزادی بس اس جملے میں میری طرف دیکھیے گا، باقی آپ جانیں شہزادی زہرا سے آپ کی محبت جانیں۔ اللہ جو آنسو ان مصائب کے ذریعے سے آنکھوں سے بہیں، ان کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات بلند فرمائے پروردگار عالم۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازہ جلنا شروع ہوا اور شہزادی دروازے کے پیچھے ایسے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی، ایسے کھڑی ہیں شہزادی۔ دروازہ جل رہا ہے، ہاتھ لگائے ہیں شہزادی، دروازہ جلتا جلتا اچانک اوپر کی لکڑی ٹوٹ کے گری، وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔
جگہ کا نمودار ہونا تھا کہ ظالم کا تازیانہ لہرایا۔ تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی شہزادی ہمت نہیں ہاری۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مجلس پڑھ رہا ہے آپ مسائب میں روئیں گے تو شہرت ہوگی کہ مسائب بہت اچھے چلے، نہیں، بلکہ اس لیے رویا کیجیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی زہرا کو سکون بہت دیتی ہیں۔ رونا نہ آیا کرے نا، تو آپ میں سے بہت سے جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ رونا آیا نہ آیا کرے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیجئے، جو کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو یہی باہر چوراہے پہ زلفوں کو پکڑے، اس کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سکینہ کو یاد کر کے رو لیا کیجئے، مگر رویا ضرور کیجئے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ تازیانہ لگنا تھا، زہرا کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی۔ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد بھی زہرا ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا زہرا نے، بلکہ ایسے دروازے کو پکڑ کے کھڑی رہی۔ باہر کھڑے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور دروازے پر اتنی شدت سے مارا کہ ایک طرف دروازہ گرا، ایک طرف فاطمہ زہرا گری۔ شیخ لکھتے ہیں کہ شہزادی اب بھی ہمت نہیں ہاری، تیزی سے اٹھی اور جس جگہ سے دروازہ ٹوٹ کے گرا تھا وہاں پہ اپنے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر کھڑے لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک نہیں جا سکتے۔ ایک شخص آگے بڑھا، شیخ لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایسا ستم ڈھایا زہرا پر کہ مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا ہوگا۔ ایک شخص آگے بڑھا، قریب پہنچا، اس کے بغل میں نیام تھی جس میں تلوار لگائی ہوئی تھی، اس نے نیام کو پلٹا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیز مارا کہ زہرا پسلیاں پکڑ کے زمین پہ گر گئی۔ فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول آل رسول کے۔ عزادارو، شیخ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے گھر کے اندر جانا شروع کیا۔ اب یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مسائل سخت ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ شیخ آگے لکھتے ہیں کہ لوگ گھر کے اندر جا رہے ہیں، ادھر تیزی سے زہرا زمین سے اٹھنا چاہتی ہے۔ ایک شخص اس صف میں سے نکلا اور تیزی سے زہرا کی طرف بڑھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ ادھر سے زہرا تیزی سے اٹھنا چاہتی تھی، وہ شخص زہرا کے پاس پہنچا اور اتنی شدت سے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ زہرا کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر پڑے۔ زہرا نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا ہے بابا۔ خطیب مجلس یہ مسائب پڑھ رہے تھے، ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا، شدت سے سر و سینہ پیٹنے لگا، روئے جا رہا ہے، سر و سینہ پیٹے جا رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا، بھائی ان مسائب میں تجھے کون سی ایسی مصیبت ہے جس کے الفاظ جا کے دل کو ایسے لگے ہیں کہ تو اس قدر رو رہا ہے شدت سے؟ اس نے کہا، سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس رلا رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا، بھائی مسائب تو میں شہزادی فاطمہ کے پڑھ رہا ہوں، زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس کیوں رلائے دے رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ سرکار میں نے ایک دن اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ عزادارو، یہ بزرگان میرے سر کا تاج ہے، اللہ ان کی زندگی کو طولانی فرمائے، توفیقات خیر کے ساتھ تمام عمر عنایت فرمائے، طول عمر عنایت فرمائے۔ میرے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنی بیٹی کو مارا نہ کیجیے، اور اپنی بیٹی ہی نہیں اپنی بیوی کو بھی نہ مارا کیجیے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا۔ کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے،
وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے زوجہ کے رخسار پہ تماچا مار دیا، 5-6 گھنٹے کے بعد میری زوجہ میرے پاس آئی، میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مجھ سے کہتی ہے آپ میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے مالک ہیں، آپ کا مجھ پر پورا حق ہے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کبھی کوئی غلطی ہو جائے کرے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، بس یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، آج کے بعد بس اتنا خیال رکھیے گا کبھی بھی میرے رخسار پہ تماچا میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے نا میری بیٹیاں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا، بتائیے میں بیٹیوں کو کیا جواب دوں، سرکار میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں، جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا، زہرا نے کیا بتایا ہوگا، زہرا نے بچیوں سے کیا کہا ہوگا، اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، بچیاں پوچھ رہی ہوں گی، شہزادی سر جھکائے کھڑی ہوگی، کیا بتا رہی ہوگی بیٹیوں سے، کیا جواب دے رہی ہوگی بیٹیوں کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بار الہ اس مجلس عزا، فرش عزا، عشق عزا کا جو بھی ثواب تو نے معیر اور مقرر فرمایا ہے اس سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما، پسماندگان، رشتہ دار، عزیز، اقارب بار الہ سبھی کو صبر جمیل عنایت فرما، بار الہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازیہ بانو بنت سید ارشاد حسین کی روح کو وصال فرما دیں۔